کتاب و شفا سے آج کا وظیفہ دشمن کو صلح پر آمادہ کرنے کے وظائف۔ بعض اوقات مسلمان بھائیوں کے درمیان بھی معاملات ایسے بن جاتے ہیں، خاندان میں معاملات ہو جاتے ہیں، اس کے علاوہ پڑوسیوں محلے داروں کے ساتھ، تو سب سے بہتر یہی معاملہ ہوتا ہے صلح کر لینا۔ وَصُلْحُ خیر، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں صلح کو خیر فرمایا ہے، بہتری، بھلائی، سب سے بہتر معاملہ، اور خصوصاً جب ایمان والوں کے درمیان یہ معاملہ ہو تو پھر تو صلح ہی بہتر ہے۔ حتیٰ کہ مسلمان اور غیر مسلم اگر ان کے درمیان بھی کچھ معاملات ہوں اور ان میں بھی دونوں جانب سے حق، اسلام تو حق ہی کی خاطر بات کرے گا، مسلمان لڑیں گے بھی تو حق کے لیے لڑیں گے، اعلاء کلمت الحق کے لیے لڑیں گے، تو اگر دونوں فریقین صلح امن انسانی کے لیے، انسانیت کے لیے کر لیں، جس میں اسلام کی بقا اور مسلمانوں کی بقا کا معاملہ بھی مد نظر رہے، تو پھر بھی صلح جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی معاملات میں جہاں صلح ہو سکتی تھی خود صلح فرمائی، ہاں جہاں کفار نے جنگیں مسلط کی تو وہاں پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حکم کے مطابق آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام علیہم رضوان نے جنگیں بھی لڑی۔ بہرحال دشمن کو صلح پر آمادہ کرنے کے وظائف، اور خصوصاً آج کل جائز ناجائز ہر قسم کے مقدمات ہوتے ہیں، خاندانوں میں ہوتے ہیں، محلے داروں میں، پڑوسیوں میں ہو جاتے ہیں، اور وہ مقدمات بڑے بڑے قبائل کے درمیان، خاندانوں کے درمیان، حتیٰ کہ نسلاً بعد نسلاً چلتے ہیں، نسل در نسل چل رہے ہوتے ہیں، تو پھر بھی بہتر یہی ہوتا ہے صلح کر لی جائے۔ اس حوالے سے چند ایک وظائف ہیں۔ اگر کوئی شخص کسی مقدمے میں صلح اور راضی نامہ کرنا چاہتا ہو اور فریق ثانی یعنی دوسرا جو فریق ہے، دوسرا گروہ جو ہے وہ نہ مانتا ہو، تو پھر ظہر کی نماز کے بعد 3000 مرتبہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا اسم مبارک یا غفارو، ظہر کی نماز کے بعد 3000 مرتبہ یہ اسم مبارک یا غفارو پڑھا جائے، فوراً مقصود حاصل ہوگا اور فریق ثانی خود بخود صلح کے لیے بلائے گا۔ اسی طرح دوسرا وظیفہ دشمن کو صلح پر آمادہ کرنے کے لیے یہ ہے، کاف ہا یا عین صاد ہا میم عین سین قاف، یہ حروف مقطعات ہیں 3، کاف ہا یا عین صاد یہ سورہ مریم کے شروع میں ہے، اور ہا میم عین سین قاف غالباً یہ 25ویں پارے کے دوسرے رکوع میں سورۃ الشورى جو شروع ہو رہی ہے اس کے شروع میں ہے۔ تو ان تینوں حروف مقطعات کو 313 مرتبہ لکھ کر، کاغذ پر لکھ کر اپنے پاس رکھیں، اور فریق مخالف کی پنچایت میں جائیں تو فریق مخالف صلح کرنے پر آمادہ ہوگا۔ تو یہ دوسرا وظیفہ ہے صلح کرنے کے لیے، بہت مجرب وظیفے ہیں۔ تیسرا یہ ہے کہ سورۃ الفتح 26ویں پارے میں ہے، اس کی پہلی آیت مبارکہ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، تو سورہ فتح کی یہ پہلی آیت مبارکہ ہے، اس کو ہمیشہ کثرت سے تلاوت کرنا، یہ دشمن جو ہے وہ خود اس کے تلاوت کرنے سے صلح کے لیے آپ کو بلائے گا، آمادہ ہو جائے گا۔ چوتھا وظیفہ سورۃ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ 41 مرتبہ، اور 41 مرتبہ روزانہ 41 دن تک نماز مغرب اور عشاء کے درمیان پڑھیں، انشاءاللہ خطرہ ٹل جائے گا، یعنی کوئی آپس میں تصادم یا لڑائی جھگڑے کا خوف ہے، خطرہ ہے، تو وہ بھی ٹل جائے گا اور دشمن صلح پر آمادہ ہو جائے گا۔ اسی طرح پانچواں وظیفہ یہ ہے سورۃ القمر کی آیت مبارکہ 45، سورۃ القمر 27ویں پارے میں ہے، آیت مبارکہ 45، اس کو 613 مرتبہ ایک ہی مجلس میں پڑھیں، یعنی ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر پڑھیں، اور پھر اس کے بعد روزانہ جس قدر چاہیں پڑھ لیں، انشاءاللہ دشمن صلح پر اور اتفاق کے لیے آمادہ ہوگا۔ آیت مبارکہ
اور اس کا ترجمہ سماعت فرما لیں۔ سیہزم الجمع ویولون الدبر، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے سیہزم الجمع ویولون الدبر، ان قریب یہ جتھا شکست کھائے گا اور یہ لوگ پیٹھ پھیر کر بھاگ جائیں گے۔ تو یوں یہ چند ایک وظائف ہیں قرآنی آیات بینات پر مشتمل اور اسماء مبارکہ پر مشتمل۔ آپ کو ضرورت ہے جائز مقصد کے لیے بالکل آپ پڑھیں، ضرور اپنے معمول کا حصہ بنائیں، خود بھی پڑھیں، اس کے ساتھ ساتھ اپنے اعزاء اقربا، دوست احباب، رشتہ دار، پڑوسی، محلہ دار، امت مسلمہ سبھی کو بتائیے، سب تک پہنچائیے۔ میرے آپ کے ہمارے بتانے سے اگر امت مسلمہ میں سے کسی بھی ہمارے مسلمان بہن بھائی کسی بھی فرد کا فائدہ ہوتا ہے تو انشاءاللہ یہ ہمارے لیے بھی فائدے، بھلائی اور نجات کا باعث ہوگا، باعث رحمت ہوگا۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے بھی یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام امت مسلمہ کو خوشحالیاں عطا فرمائے، آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی، آپس میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔